گھیراؤ کے عالم میں ذی اثر صحابہ اندر گئے اور جا کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا امیر المومنین، آپ اجازت دیں، ہم جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں آپ حق پر ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے، باغی جو گھیرے ہیں آپ کو ان سے لڑ کر انہیں ہٹا دیں گے اور آپ کی جان کی حفاظت ہم کریں گے، آپ اجازت دیجیے لڑنے کی۔ بڑے بڑے صحابہ تھے جس میں امام حسن امام حسین بھی تھے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا جو اپنی جان کے لیے مسلمانوں میں لڑانے والا بن گیا۔ میں مر جاؤں گا لیکن مسلمانوں کو لڑانا مجھے نہیں آئے گا۔ تو اب وہ لوگوں نے دوسری تجویز رکھی۔ دوسری تجویز یہ تھی، عرض کیا یا امیر المومنین، جب آپ لڑنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تو آپ یہ کام کیجئے، ہم انتظام کر دیتے ہیں، بحفاظت تمام آپ کو ہم آپ کے گھر سے نکالیں گے اور آپ کو مکہ بھیج دیتے ہیں۔ آپ مکہ چلے جائیے، وہ حرم ہے، وہاں جو ہے آپ کی حمایت کرنے والے ہوں گے، آپ کی جان بچ جائے گی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دوسری تجویز بھی مجھے منظور نہیں ہے، جان بچ جائے گی لیکن زندگی بھر میں رسول اللہ کا پڑوس، رسول اللہ کے پڑوس میں تھا، اب جان کے لیے میں رسول کے پڑوس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ رسول کا جو پڑوس ہے، بازو رہنے کا جو شرف ہے، یہاں موت گوارا ہے، یہاں مر جانا بہتر ہے، کہیں باہر کی زندگی نہیں چاہیے۔ مدینے کو ایسا لوگوں نے عظیم سمجھا اور ایسی زندگی، موت کو مدینے کی ترجیح دی باہر کی زندگی سے۔ تو عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، حرم مدینہ وہ جگہ ہے جہاں ہر روز، جیسے میں نے گزشتہ بھی کہا، ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے روز آتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں صراحت ہے، آج جو فرشتہ آیا پھر اسے دوبارہ موقع نہیں ملے گا، نئے فرشتے آئیں گے۔ ایسی جگہ ہے اور ایسا محترم مقدس مقام ہے کہ اس کا ادب کرنے والوں نے ایسا ادب کیا، ایسا ادب کیا۔ امام مالک برسوں مکے مدینے میں رہے، جب بھی ضرورت ہوتی ضرورت کے لیے حدود مدینہ سے باہر جا کے آتے، مدینے کے اندر فارغ نہیں ہوتے۔ امام مالک، لوگوں نے پوچھا امام اس کی کیا؟ کہا کہ نہیں، یہ مدینہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کے حبیب چلے ہیں پھرے ہیں، میں یہاں پر اپنی ضرورت نہیں کروں گا، فراغت نہیں کروں گا۔ اللہ کی عظمت کے جاننے والے ایسا ادب کرتے ہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بے وقوف کہتے ہیں کہ ارے نبی ایسے، ارے نبی کیا، نبی کے پائے مبارک کی گھرت کے برابر ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ امام مالک نے سکھایا۔ گھوڑے آپ کے پاس عالیشان تھے، گھوڑے رکھتے تھے، سوار نہیں ہوتے۔ لوگوں نے پوچھا یا امام ایسے عالیشان گھوڑے ہیں، آپ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ
فرماتے ہیں گھوڑے اس لیے رکھا ہوں کہ حضور گھوڑے رکھتے تھے، سنت ہے، سنت ہے گھوڑے رکھنا، تو میں گھوڑے رکھتا ہوں۔ کہا کہ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں حضور چلے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس ادب میں حضور کے کہ جو حضور جس زمین پر چلے ہیں میں اس زمین پر گھوڑے پہ سوار ہو کے جاؤں۔ زندگی بھر گھوڑے پہ سواری نہیں کی۔ ایک مرتبہ ہارون رشید مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آیا۔ بادشاہ بڑا جلیل القدر بادشاہ، دنیا کی مسلمانوں کی سب میں بڑی حکومت کا مالک، سینکڑوں اس کے وزیر، بڑے بڑے امیر، فوج کے سربراہ، خادم وغیرہ مسجد نبوی میں آیا، آ کر زور زور سے باتیں کرتے ہوئے روضے کی طرف جا رہا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ درس دیتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بادشاہ کے ساتھ جب لوگ چلے تو گفتگو شور و غل ہونا شروع ہوا۔ امام مالک نے دیکھا، بادشاہ کو پکار کر کہا یا ابا عبداللہ لا ترفع صوتک، فرمایا کہ تو اپنی آواز یہاں اونچی مت کر، بادشاہ ہوگا صحیح تو اپنی جگہ، مگر یہ وہ جگہ ہے شاہوں کا شہنشاہ آرام فرما ہے، آواز بلند نہ ہونی پائے۔ بادشاہ سہم گیا، اور ایسا بڑا امام جس کے پاس ساتھ رہتے تھے کسی کو جرأت نہیں ہوئی، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابا عبداللہ تجھے معلوم نہیں ہے نبی کون ہے؟ یہ نبی وہ ہیں کہ قرآن میں حکم آیا نبی کے بارے میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ ہونے پائے۔ نبی کا ادب کیا ہے، کیا عظمت ہے نبی کی۔ زندگی میں اللہ نے حکم دے دیا ہے ایمان والو بات کرتے وقت میرے حبیب سے ادب اور لحاظ رہے، کبھی بھی اپنی آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو کیا کروں گا؟ اللہ نے سزا دی، کافروں کو جو سزا دیتی ہے ان لوگوں کی کو سزا سنائی جو اللہ کے نبی سے آواز بلند کر لیتے ہیں۔ ان تحبط اعمالکم، فرمایا کہ اگر میرے حبیب سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے، تم ایمان والے صحیح، اعمال کے رکھنے والے صحیح، ایک غلطی کے نبی کی آواز سے آواز کو اونچی کر دیا تو تمہارے اچھے سارے نیک عمل ہیں پورے ضائع کر دو۔ جرم کیا؟ میرے حبیب کی آواز سے آواز اونچی کی تو میں تمہارے اعمال کو پورے حبط کر دوں۔ امام مالک نے ہارون رشید کو ڈانٹ دیا۔ ہارون رشید نے اور یہ بھی سنایا اے مدینے کو جانے والے ہو، میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ سمجھ کے جاؤ مدینے میں ادب ایسا کرو کہ نبی اب بھی موجود ہیں، تمہیں سن رہے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ تصور لے کے جاؤ، ادب سے نہ ہٹو، ادب کی حدوں کو پہنچو۔ تو امام مالک نے بتایا ہے ہارون ابو عبداللہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نبی جب باحیات تھے اس عالم میں تھے جو ادب ہوتا تھا، اس عالم کو چھوڑنے کے بعد بھی نبی کا وہی احترام ہوگا۔ آج بھی مسجد نبوی میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے لیکن کسی کی بات کرنے کی کسی کی مجال نہیں ہے۔ بادشاہ، امیر، وزیر سب آتے ہیں، سب گونگے بنے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور آج بھی احترام مدینے میں باقی ہے کہ مسجد نبوی میں آواز نہیں ہوتی۔ اب بادشاہ نے نہیں پوچھا
ارے ان کی زندگی کا حکم تھا، اب کیا ضرورت ہے؟ ہارون رشید بھی بہت بڑا عالم تھا، الحاصل اس کو زک پڑی، رک گیا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ پوچھا، یا امام ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نبی کی جالی کے سامنے، روضے کی جالی کے سامنے ہوتا ہوں تو میں رخ اپنا کدھر کروں، میں چہرہ کدھر کروں؟ نبی کی جالیوں کی طرف اپنا منہ کرتا ہوں تو قبلے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اور اگر قبلے کی طرف پیٹھ کرتے ہیں منہ کرتا ہوں تو حضور کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔ امام مالک سے ایک نازک مسئلہ پوچھا کہ انہوں نے تو یہ ڈانٹ دیا مجھے، دیکھیں گے کہ امام مالک کا علم کتنا ہے، کیا کروں؟ جب جالی کے سامنے حضور کو سلام کرنے ٹھہروں، چہرہ میرا اگر نبی کے طرف ہو تو پیٹھ قبلے کی طرف ہے، کیا کیا جائے؟ سیدنا امام مالک نے فرمایا، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، جب نبی کے سامنے جب تو آئے تو نبی کے روضے کی طرف چہرہ کر، تیری پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے تو ہونے دے۔ کیوں؟ اس لیے ہونے دے کہ نبی کے طرف رخ کرنا یہ تیرا اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ، وسیلہ جو ہے نبی ہے، اور کعبے کو جس نے کعبہ بنایا وہ نبی کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا سارے عالم کا وسیلہ نبی ہے، تیرا وسیلہ بھی نبی ہے، اس لیے یہ پرواہ نہ کر کہ تیری پیٹھ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس لیے تو جب آئے روضے کے سامنے نبی کی طرف چہرہ کر اور سلام پڑھ۔ عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، مدینہ منورہ بخشش کی جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت کرنا واجب ہے۔ مدینے کی ہوا میں برکت ہے، مدینے کی غذا میں برکت ہے، مدینے کی گرد و غبار میں شفا ہے۔ مدینہ پہنچو، جناب رسول اللہ کے سامنے ادب سے حاضر ہو، سلام پیش کرو، دونوں سیدنا عمر سیدنا ابو بکر کی خدمت میں سلام عرض کرو، اور پھر پلٹ کے نبی کے وسیلے سے اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو، مدینے میں اللہ تمہاری دعاؤں کو سن لے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب حضور کسی کے شفیع بن جائیں، ضمانت دے دیں، اب اس کو کیا ڈر ہے؟ تو بہرحال زندگی کا ہے موقع یہ ہے کہ اللہ کا گھر دیکھے، نبی کا در دیکھے۔ تو جو لوگ جا رہے ہیں خوش نصیب ہیں، وہ جائیں، ہم سب کے لیے بستی کے لیے دعا کریں اور بڑے ادب اور احترام سے مدینے کی زیارت کریں، آنے والوں کو فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں تو عاشق ہوں نبی کا، 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 میں تو